آپ کی میڈیا کی اور میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے ہر خاص اور عام کی توجہ مبذول کرانا مقصد ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں، معاملات ہیں جن پر توجہ دے کر انہیں حل کرنا انتہائی ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر خاص و عام، تو عام تو پاکستان کے عوام ہیں، اور جب خاص کی بات کی جاتی ہے تو ارباب اقتدار ہیں، ارباب بست و کشاد ہیں، اور ہمارے ملک کے حکمراں اور وفاقی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت، ان کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، جو خاص ہیں ان کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کے طور پر آج جب یہ اہم پریس کانفرنس ہم یہاں کر رہے ہیں، میں اور میرے سارے رفقا رابطہ کمیٹی کے اراکین بھی ہیں، اور ہماری جو سیاسی اور پارلیمانی ونگ ہے اس کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں۔ اہم بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب کراچی اور سندھ کے شہری علاقے جہاں جہاں ایم کیو ایم نے الیکشن جیتا ہے، اور اس کے باوجود ایم کیو ایم کو گزشتہ ایک عرصے سے اس کے نمائندگی والے علاقے میں سیاسی اونرشپ سے محروم رکھا گیا ہے، اب یہ سیاسی قسم پرسی کی صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ بجا طور پر رائٹ فلی، لیجیٹیمیٹلی، جائز طور پر ایم کیو ایم پاکستان کو جہاں جہاں اس نے گزشتہ جب بھی اور جس وقت بھی انتخابات ہوئے ہیں اور اسے مینڈیٹ ملا ہے، نمائندگی ملی ہے، ان کانسٹیٹیونسیز، ان شہروں کی سیاسی اونرشپ ایم کیو ایم کو ملنی چاہیے۔ ایم کیو ایم کی سیاسی فریڈم، ایم کیو ایم کی پولیٹیکل فریڈم پر جو پابندی ہے یا بندش ہے غیر اعلانیہ، غیر آئینی، اسے اب ختم ہونا چاہیے۔ اور جب 23 اگست کی پریس کانفرنس میں 22 اگست کو کراچی پریس کلب پر ایک سانحہ ہوا، اور ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایم کیو ایم کی تاریخ کا ایک غیر معمولی، ایک ایسا اقدام جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، از خود کہیں سے ڈکٹیشن لیے بغیر، کہیں پر ڈیل کیے بغیر، از خود اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اب ہمیں ایک لکیر کھینچنے کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، شاید 23 اگست کو ہونے والی ہماری پریس کانفرنس میں بہت سے تجزیہ نگاروں، تبصرہ نگاروں اور میڈیا ہاؤسز کے
نمائندوں کو ہماری اس دن کی بات سے اگر کوئی تسلی نہیں ہوئی اور ہمارے جو زبردستی مخالفین اب ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ان کی بس اشارہ دوں گا، جو زبردستی آ کے کھڑے ہو رہے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ اب گویا کہ ہم اور وہ سیاسی حریف ہیں اور کراچی میں ان کے اور ہمارے درمیان آئندہ کوئی، تو میں اس تاثر کو بالکل مسترد کرنا چاہتا ہوں، رد کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 23 اگست کو ہم نے ایک لکیر کھینچی ہے، اور لکیر کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے فیصلوں کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری فیصلہ سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری پالیسیوں کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری پالیسی سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہمارے معاملات کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اب ہماری معاملات سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ لندن سے نہیں ہے تو الطاف صاحب سے بھی نہیں ہے میرے خیال میں، اور میں اس سے زیادہ کسی کی تسلی اور تشفی کے لیے کچھ نہیں کہوں گا، جو ہم نے کہنا ہے وہ ہم نے کہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک جملہ، یہ جو اتنی باتیں میں نے کی اس کے لیے ایک جملہ لے لیں کہ لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، قطع تعلق ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے۔ اب بھی اگر لکھاری، کالم نویس دودھ میں مینگنیاں ڈالنا چاہتے ہیں اور جہاں ملک کی پالیسیاں بنتی ہیں ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں ملک کی پالیسیاں بنتی ہیں وہ بھی گمراہ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ شوق سے گمراہ ہو۔ ہم نے اپنے مافی الضمیر کو سامنے رکھ دیا ہے۔ قطع تعلق کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ، اور ڈسکنیکٹ کا مطلب ہے ٹوٹل ڈسکنیکٹ۔ اس کے بعد اگر اسپیکولیشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں پھر کسی بھی ٹاک شو میں ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی نمائندہ اگر اس ٹاک شو میں بھی گیا، اب ہماری سنسیئرٹی، ہماری سنسیئرٹی، ہماری سیریسنس اور ہماری گڈ انٹینشن، اردو میں اسے کہتے ہیں ہماری نیک نیتی، ہمارے اخلاص اور ہماری سنجیدگی پر شک کرنے کا ہم کسی کو حق نہیں دیں گے۔ نیت بھی ہماری ہوگی اور ہم ہی کریں گے۔ کوئی ہمارے منہ میں لفظ دے کر، ہم سے کوئی خاص لفظ بلوا کر اپنی تسلی کر رہا ہے تو وہ اردو کے ماہرین کو بلا کر جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو وہ سننا چاہتے ہیں، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اور جو پالیسی بنانے والے اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو وہ اردو دانوں کو بلا لیں، اردو ڈکشنری سامنے رکھ لیں اور ہمارے لفظوں کا کیا مطلب نکلتا ہے تھوڑا اس کو اسیس کر لیں۔ قطع تعلق کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنیکٹ۔ میرے خیال میں ایک بات بھی میں کہوں، اس کی تشریح بھی میں کروں، تفسیر بھی میں کروں اور مزے سے تجزیے تبصرے آپ کریں، پورے ملک کو گمراہ کریں۔ ارے بھائی، اتنا انپریسیڈنٹڈ، اتنا
ہماری تاریخ میں پہلے ہی ہوتا، دیکھیں غور کریں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک رہنما، ایک ذمہ دار یا ایک کارکن یہ اعلان کرتا تھا کہ ہم نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گئے، یا ہم کسی اور پارٹی اور کیمپ میں چلے گئے، یہ اعلان ہوتا تھا۔ اور اب کیا اعلان ہوا ہے کہ پوری ایم کیو ایم نے اپنی جگہ موجود رہ کر خود کو لندن سے ڈسکنیکٹ کر لیا ہے۔ اب جو تجزیہ نگار ہیں پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے پرائیویٹ نشست کر لیں اور ہم جان دے دیں، اور ہماری جان دینے سے ان کی تسلی ہوتی ہے تو چلے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم نے تو پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی، ہم مانگ رہے ہیں سیاسی اونرشپ، اور رعایت میں نہیں، خیرات میں نہیں، ہمارا جائز حق ہے، ہمارا سیاسی جمہوری حق ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، اسی نام سے ہم رجسٹرڈ ہیں، اسی نام سے الیکشن لڑا ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب جب پوری ایم کیو ایم ایک جگہ موجود ہے، کھڑی ہے، اور اس نے فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان میں اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، کہیں سے کوئی ڈکٹیشن لینے کے ہم روادار نہیں، نہ وہاں کے ڈکٹیشن نہ یہاں کے ڈکٹیشن۔ لیکن یہ چونکہ میڈیا کے ذریعے سے کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو وکٹیمائزیشن کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری و ساری ہے۔ ایک اپرچونٹی ہم نے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام، جن میں مہاجروں کی اکثریت ہے، جو کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، جو کہ ہمارے ووٹرز اور ہمارے حامی ہیں، ان کے لیے اور ایم کیو ایم کے لیے کریٹ کی، سندھ کے مظلوموں کے لیے، پاکستان کے مظلوموں کے لیے کریٹ کی۔ تو کراچی کی جائز سیاسی اونرشپ کو بھی واپس لینے کے لیے ہم نے یہ اپرچونٹی کریٹ کی ہے۔ یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ آئندہ الیکشن میں جو کچھ ہوگا، اگر عوام اور ووٹرز اس میں اونرشپ تبدیل کرتے ہیں تو بے شک آپ وہ اونرشپ پہ کسی اور کا حق ہوگا، لیکن جب تک انتخابی مینڈیٹ کا اسٹیٹس کو قائم ہے، تو جو پچھلا اور تازہ مینڈیٹ ہے اسی کے مطابق ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن اب گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ 9-0 تاحال غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سیلڈ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ 9-0 تاحال، 9-0 تاحال غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر سیلڈ ہے۔ گویا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو رجسٹرڈ اور ملک کی چوتھی بڑی جماعت ہے، اس کا مرکز اس لیے بند ہے کہ 22 اگست کو جو ملک کے خلاف نعرے لگے اور بیان دیا گیا، جس کو پوری ایم کیو ایم پاکستان نے ڈیناؤنس کیا، تو اگر ایک فرد کا کوئی بیان ہے اور معاملہ ایک فرد کا ہے، اور آپ نے بھی یہ تاثر دیا ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، جو حکومت کے حلقے ہیں، آپ نے بھی یہ تاثر دیا ہے کہ بھئی اصل معاملہ ان کے بیانات کا ہے،
اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بیانات آتے ہیں، قومی سلامتی کے خلاف آتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف آتے ہیں. تو جب 100% ایم کیو ایم پاکستان نے اسی کو ڈس اون کر کے ڈسکنیکٹ کر دیا، تو اگر اب بھی آپ کے یہ ایکشنز جاری رہیں گے، مسمار کرنے کے دفاتر کو 90 کی سیل اور بندش جاری رہے گی، ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ دار ٹاؤن اور یو سی کے ذمہ داروں اور کارکنوں کی بلا جواز بلا امتیاز گرفتاری چھاپوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ اب ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، پابندی سلاسل کیا جا رہا ہے. اگر میڈیا ہاؤسز پر حملے میں اگر خواتین جو آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ہمارا تعاون رہے گا، لیکن اب تک جو خواتین گرفتار کی گئی ہیں وہ ہماری ذمہ دار خواتین ہیں. کورنگی کی رابعہ باجی جوائنٹ انچارج، ان کی بیٹی قرۃ العین جو کہ ہماری سٹی کاؤنسلر ہے، یہ بھی ہماری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں تو سلمان اقبال سے یہ کہوں گا کہ اے آر وائی پر اٹیک ہوا، اور اگر یہ خواتین تو اس میں ہے ہی نہیں ملوث، وہ کون سی خواتین تھیں؟ بخدا رینجرز کی تحویل میں ہمیں کلپ دکھائے گئے. میں یقین سے کہتا ہوں خواجہ سہیل، خواجہ اظہار، خواجہ سہیل، مجھ سمیت کنور نوید اور قمر منصور، ہم پانچوں نہیں پہچان سکے کہ جن خواتین نے نعروں کا جواب دیا یا جو خواتین حملے میں ملوث تھی وہ کون تھی. ہم نہیں پہچان سکے، لیکن جو گرفتار کی گئی ہیں وہ خواتین اس ویڈیو کلپس میں نہیں تھی. تو اس کا مطلب کرے کوئی بھرے کوئی، کہ معاملہ الطاف حسین اور ان کے بیانات کا ہے اگر، تو پھر یہ 90 پر جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا مرکز ہے اس پر یہ جو سیل ہے اس کا قانونی اور آئینی یا سیاسی اور جمہوری جواز کیا ہے. نمبر 2، یہ چھاپے گرفتاریاں جس میں 99% بے گناہ لوگ ہیں جو اپنے گھر پر سو رہے ہیں، جو اپنے سیاسی دفتر پر جا رہے ہیں، جو سیاسی کام کر رہے ہیں، جو اپنے کام کے دفتر پر جا رہے ہیں، ملازمت پر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دفاتر پر جا کر وہاں معلومات حاصل کی جا رہی ہے. ہماری ایک جو مرکزی شعبے کی خواتین ہیں. کیا وزیر اعظم پاکستان ہماری اس تشویش اور اس کنسرن کا کوئی نوٹس لیں گے؟ کیا ہمیں کوئی سپیس دیں گے؟ یہ سب کچھ تو ہماری نیک نیتی، اخلاص اور سنجیدگی سے کی جانے والی مثبت کوششوں کو سبوتاج کرنے کی ایک کوشش نظر آ رہی ہے. چلے میں سازش کا لفظ یوز نہیں کرتا، کوشش نظر آ رہی ہے. اور اگر معاملہ یہ ہے کہ بھئی ایک انسان کے بیانات یا ان سے آپ کو اگر، لیکن یہ تو آپ کا عمل ثابت کر رہا ہے کہ معاملہ صرف ایک انسان، ایک فرد اور ان کے بیانات کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ شاید پس پردہ اس ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ 4 یا 5 ایم کیو ایم بنانی ہے. ایک تو کسی اور نام سے بنا دی گئی، ایک تو بنی گئی ہے، میں نہیں لے رہا اس کا نام، لیکن ایک ایم کیو ایم وہ ہے. دوسری اگر اب ہم کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان ہے جو اس کا اصل نام ہے تو ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ ہمیں. تیسری نہ بھی ہو تو اگر آپ اس طرح کی خبریں چلائیں گے
کہ ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ کے دہشت گرد پکڑے گئے، تو اس کا مطلب آپ نے خود تیاری کر لی ہے کہ ایک تیسری ایم کیو ایم بھی مارے وجود میں آ گئی ہے۔ اور ایک حقیقی جو کہ اس وقت آرکائیوز میں تاریخ میں ہے، کبھی کبھی تاریخ سے نکل کر آ کر وہ بھی ہے، وہ شور مچا کر ہلہ گلہ کر کے اپنے، تو یہ 4 ہو جائیں گی۔ اور پھر شاید اس آپریشن کو سمیٹتے سمیٹتے ایک 5ویں بھی، تو پھر مہاجروں کو بتا دیا جائے کہ کیا ان کی یونٹی، ان کا اتحاد، مظلوموں کی یونٹی، مظلوموں کا اتحاد، بانیان پاکستان کی اولادوں کا اتحاد، کیا پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہے یا لائبلٹی ہے؟ کیا پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے عمل کے لیے ضمانت ہے یا پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے عمل کے لیے کوئی منفی معاملہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہوں گے۔ یہ بات اب الطاف حسین اور ان کے بیانات سے آگے بڑھ کر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جو دفاتر مسمار کیے جا رہے ہیں، اب تک کوئی 20 سے اوپر دفاتر مسمار کیے گئے ہیں، کوئی 30-40 سیل کیے گئے ہیں۔ تو جو مسمار کیے گئے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، کوٹری کا، محمود آباد کا، سوسائٹی کا، لانڈھی کا، یہ سب لیگل ہیں، جائز ہیں، ان سب کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں۔ ذاتی پراپرٹیز ہیں جو لوگوں نے ڈونیٹ کی ہیں یا لوگوں نے وقف کی ہیں، بغیر تحقیق کے، کاغذات دیکھے ہوئے۔ اور کچھ دفاتر تو اتنی خوبصورت عمارت میں ہیں جو ڈونیٹ ہوئی ہے، جہاں کمپیوٹر لٹریسی کے سینٹرز قائم ہیں۔ اور یہ دفاتر، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ان میں سے زیادہ تر دفاتر ایم کیو ایم کے تنظیمی اسٹرکچر یا ڈھانچے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ٹاؤن اور یو سی کے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کاؤنسلرز ہیں، یہ ان کے استعمال کے ہیں۔ اور اگر یہ پارک کے اندر یہ ناجائز زمین پر بھی ہیں تو یہ اس زمانے کے جو میئر حضرات تھے، چاہے میں تھا، چاہے مصطفیٰ کمال تھے، اس زمانے میں کیوں نہیں توڑے گئے بھائی؟ توڑ دیتے آپ۔ میں نے نہیں توڑے، مصطفیٰ کمال نے بھی نہیں توڑے۔ 20 سال بعد یاد آ رہا ہے، ٹائمنگ غلط ہے۔ ٹائمنگ سے ارادے اور نیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے دفاتر توڑ کر جو ہمارا بنیادی آئینی قانونی حق ہے سیاست کرنے کا، اگر انلیگل بھی ہے تو مجھے کہیے، خواجہ اظہار بھائی کو کہیے، میری بہنوں کو کہیے، خالد مقبول صدیقی کو کہیے۔ وسیم اختر صاحب 30 اگست کو جب حلف اٹھائیں گے تو پہلا اعلان وسیم اختر یہ کہیں گے کہ ہم کراچی سے ہر طرح کی غیر قانونی یہ جو تجاوزات ہیں، جو غیر قانونی قبضے ہیں، اس کو ختم کرائیں گے۔ اور اس میں جو پہلا قدم ہوگا وہ ایم کیو ایم کے غیر قانونی، ناجائز اور تجاوزات پر مبنی جو آفیسز ہیں، ہم خود ختم کر دیں گے۔ ہم تو کوآپریٹ کر رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں ہے۔ ہم سے بھی تو کوئی رجوع کرے، ہمیں بھی تو انگیج کرے۔ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے بغیر دیرپا اور پائیدار امن کی ضمانت کیسے دیں گے؟ اس طرح کے ایکشنز لوگوں کی نفسیات، ان کی سائیکی میں ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، ان کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ میں ارباب اقتدار، حکومت وقت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، خاص طور پہ صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ یہ جو بلا جواز میری بہنوں اور بیٹیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے، یہ بلا جواز جو ہمارے بچوں کی گرفتاری ہو رہی ہے، یہ بلا جواز جو ہمارے دفاتر مسمار کیے جا رہے ہیں، ان دفاتر کا الطاف حسین اور ان کے بیانات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
جب ہم آپ کو یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ ہماری اونرشپ میں ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کی اونرشپ میں ہے، تو پھر ہم کیا جملے کہیں جس سے آپ کی تسلی تشفی ہو؟ ہیں؟ دیکھیں میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جو مجھے کہنا ہے، جو ہمیں کہنا ہے، اپنی سیاسی ضرورتوں کو جو پاکستان کی سلامتی سے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں متصادم نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا جماعتی کردار، ایم کیو ایم کا نظریاتی کردار، ایم کیو ایم کا عوامی خدمت کا کردار، ایم کیو ایم کی فلاحی سرگرمیوں کا کردار، ہم یہ ضمانت دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی ضمانت دی کہ جو 22 اگست کو جو کچھ ہوا، پاکستان مخالف نعرے لگے، آئندہ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہیں لگیں گے۔ براہ مہربانی دیکھیں، میں نے مذمت بھی نہیں کی، آپ نے میرے دفاتر توڑ دیے، ہمیں گئے ہم توڑ دیتے ہیں۔ 90 کھولیں، ہماری سیاسی آزادی بحال کریں، ہمارے دفاتر کو سیل کرنے کا، توڑنے کا، مسمار کرنے کا سلسلہ بند کریں۔ جو غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے۔ ہمارا میئر کراچی کا میئر، ہمارا نہیں کراچی کا میئر، سب سے پہلے ہم کیونکہ غیر قانونی دفاتر کو توڑے گا، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ اور جو اچھی خوبصورت عمارتیں ہیں، جہاں کمپیوٹر ہے، لائبریری ہے، انسٹیٹیوٹس ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم کراچی کے مختلف فلاحی اداروں کو وہ انسٹیٹیوٹس دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے وہ چلا لیں۔ لائبریریوں کو مت توڑیں، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس کو مت توڑیں، عبدالستار ایدھی ٹرسٹ لے لے، سیلانی ٹرسٹ وہ ادارے لے جائے۔ مثبت سوچیں، ہمیں بھی منفی سوچ کی طرف مت دھکیلیں۔ بہت ہو گیا الزام، جوابی الزام۔ اس پریس کانفرنس میں کہی گئی گفتگو کو سنجیدگی سے، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس نیک نیتی، اخلاص اور سنجیدگی کا اور مثبت عمل کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے، ہمارے ارباب اقتدار اور حکومتوں کی طرف سے بھی یہی رسپانس آنا چاہیے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں مدد نہیں مل رہی۔ کراچی میں لوگوں کی خدمت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بلدیاتی ادارے کام کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جس کی سیاسی اونرشپ ہے اس کو سیاسی اونرشپ دیں، اس کو ذمہ دار بننے دیں، اس کو اختیارات استعمال کرنے دیں۔ اگر اس کی صفوں میں کرمنلز نظر آتے ہیں، گرفتار کریں، دہشت گرد نظر آتے ہیں، گرفتار کریں۔ ہم یہ انشور کریں گے کہ کرمنلز اور ایم کیو ایم دو الگ الگ اینٹیٹیز کا نام ہے۔ دہشت گردی اور ایم کیو ایم دو الگ الگ اینٹیٹیز کا نام ہے۔ تشدد اور ایم کیو ایم دو الگ الگ اینٹیٹیز کا نام ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ وہ تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، شاید میڈیا کا جتنا پریشر ہم پر ہوتا ہے، اتنا ہی ملک کی سلامتی کے فیصلہ کرنے والوں پر ہوتا ہے، اتنا ہی ملک کے سیاسی فیصلہ کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ وقت ہے اچھے فیصلے کرنے کا، دانش مند فیصلے کرنے کا، مدبر فیصلے، تدبر والے فیصلے کرنے کا۔ ہم نے اگر ایک دانش مندانہ اقدام اٹھایا ہے، ایک مدبرانہ اقدام اٹھایا ہے، تو اس کو تدبر کے ساتھ، دانش کے ساتھ، فہم کے ساتھ اس کو ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے۔ ایسا تاثر تجزیہ نگاروں، کالم نویسوں، میڈیا کے اینکرز کی طرف سے نہیں آنا چاہیے کہ جس طرح امریکہ پر الزام ہم لگاتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو کہتا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے کچھ اینکرز، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لکھاری اور کالم نویس مجھ پر یہ دباؤ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ یہ ڈو مور کی پالیسی کہیں نہیں چلی ہے، یہ ڈو مور نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایم آر آئی ایکس رے مشین لے آئیں، اگر اس سے
ہمارے دل کی بات سمجھنی ہے تو ہمارا ایکس رے کر لیں، ایم آر آئی کر لیں، معلومات کر لیں. تو یہ ساری باتیں یہاں رکھنا اس لیے ضروری ہے. ہم نے یہاں عارضی دفتر بنایا، ایس ایس پی علاقہ کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ شادی ہال میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی. گویا کہ کوئی دولہا اگر ایم کیو ایم کا ہوا اور دلہن پیپلز پارٹی کی ہوئی تو شاید وہ شادی بھی نہیں ہو سکتی وہاں پر. تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی. تو یہ کہاں لکیر کھینچیں گے؟ ہم نے لکیر کھینچ دی ہے. ایک ڈیفائننگ موومنٹ تھا. میرے خیال میں اب اس سے زیادہ جو ہماری پالیسی معافی الضمیر ہے وہ واضح ہے. ہمیں خدا کے لیے اب کام کرنے دیں، ہمیں آگے بڑھنے دیں. ہمارا کمپٹیشن اللہ کے فضل و کرم سے کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ہماری بھی آزمائش ہو جائے گی اور باقی سب کے دعووں کی آزمائش بھی ہو جائے گی. بس تقریباً فاروق بھائی نے تمام باتیں کر دی ہیں. جو 2-3 گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز جو بڑی کلیئر فاروق بھائی نے کی ہے، دیکھیں اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا خلا جو گزشتہ 8 سال سے پر نہیں ہو سکا، وہ مقامی حکومتوں کی صورت میں 30 تاریخ کو وجود میں آ رہا ہے. تو جو لوگ مینڈیٹ کو نہ تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ان کو بڑا واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہ 22 اگست کے بعد، 23 اگست کی پریس کانفرنس کے بعد 24 اگست کو پورے سندھ بھر کے اندر جھٹو سمیت ایک ووٹ بھی ایم کیو ایم کا متزلزل نہیں ہوا، اور ایم کیو ایم بھرپور طریقے سے اتنے بڑے سانے کے بعد منتخب ہو کر ایوانوں میں آئے. ایک کاؤنسلر، ایک چیئرمین، کوئی بھی ادھر نہیں ہوا. کوئی بھی ادھر نہیں. اور جس کو زبانی طور پر اب ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرنی ہے تو وہ یہ بات کان کھول کے سن لیں. مینڈیٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین میں الیکشن ہے، آپ کی خواہشات نہیں ہیں. آپ زبانی طور پر اپنی جمع خرچی کر کے میڈیا میں اپنی جگہ لینے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں، جسے 24 اگست کو سندھ بھر کے شہری علاقوں کے عوام مسترد کر چکے ہیں. خدا کے لیے یہ اب مینڈیٹ کے رونا بند کیجئے. مینڈیٹ تھا، مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ رہے گا. اگر کسی کو شوق ہے پنجہ آزمائی کرنے کا الیکشن کے اندر تو 2018 کی تیاری کرے. 2018 سے پہلے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا چینلز پر ہرزہ سرائی ہمارے منتخب نمائندوں کی بند کی جائے. ایک اور جو اہم ترین بات میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میڈیا ہاؤسز پر حملے ہونے کے بعد فاروق بھائی نے ایک چینل کا وزٹ کیا، یار بھائی کا وزٹ کیا. عملی طور پہ ہم نے یہ بتایا کہ ہاں بھائی یہ چیز غلط ہوئی، اور ہم نے ثابت بھی کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ خواتین کو گھروں سے گرفتار کر کے ہتھکڑیوں میں ٹیلی ویژن پر دکھا کر ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا؟ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ان ماں بہنوں کا. گو کہ فاروق بھائی نے بڑا کلیئر کیا کہ وہ وہاں نہیں تھی، مگر میں آپ سے کہتا ہوں اگر وہ وہاں تھی بھی، انہیں اشتعال آیا، اشتعال میں انہوں نے کام کیا. وہ گھریلو خواتین ہیں، اشتعال انگیزی میں کوئی نعرہ لگا دیا تو کیا اس نعرے کی ان سے کوئی معافی، کوئی گارنٹی، کوئی ایمنسٹی نہیں دی جا سکتی؟ اس نعرے کی جو حالات تھے، جو وجوہات تھے جس کو ہم نے مسترد کیا، کیا اب اس نعرے کی سزا ان ماں بہنوں کو ملے گی؟ کیا اب ان ماں بہنوں کو کبھی نہیں ہوا پاکستان کے اندر؟ دکھا دیں آپ مجھے. میں نے پاکستان کی تمام جماعتوں سے، خاص طور پہ خواتین سے رابطہ کیا. رات کو میں نے ڈپٹی اسپیکر سے رابطہ کیا، میں نے پیپلز پارٹی کی خاتون منسٹروں سے رابطہ کیا.
میں نے پاکستان PMLN سے رابطہ کیا ہے, جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے, پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے, چیف منسٹر سے میں نے میسج کیا ہے, گورنر سندھ کو میں نے میسج کیا ہے, میں نے اسلام آباد میں میسج کیا ہے. 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ماؤں بہنوں کا مسترد کرتے ہیں, ہم مسترد کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. اور مزید اگر کسی خاتون کی گرفتاری ہوئی تو یہ اس میں کلیئر کرنا, اس میں ایک بات یہ بالکل کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ, یہ جو خواتین کی گرفتاریاں خصوصی طور پر ہیں, ہم نے اس کا وہ ایک پروفائل بنایا ہے. یہ ساری کی ساری گرفتاریاں سندھ پولیس کی طرف سے ہے. تو ہمارا دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ, دیکھیں اب ہمیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے, کیونکہ ہماری کچھ خواتین ملی تھی SSP سے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے. اب سب لوگ یہ کہتے ہیں, آج ان کا ٹی وی پہ پیش کیا گیا, اور جس طریقے سے وہ دھاڑے مار مار کر میری ماں بہنیں رو رہی تھیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اب سندھ پولیس نے اٹھایا ہے, کس نے اٹھایا ہے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کی تحقیقات کریں اور بتائیں کہ یہ غلطی یہ جو ہوئی ہے. میں اپیل کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے توسط سے, وزیر اعلیٰ صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں, میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں, چودھری نثار صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں, DG رینجر صاحب, IG سندھ, گورنر سندھ, سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ اسی MKM پاکستان کا حصہ ہیں جس نے آپ سے معافی مانگی ہے, جس نے مسترد کیا بیانات. ان کو چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں. ہم معذرت لکھنے تیار ہیں, ہم گارنٹی دینے تیار ہیں. یہ ہماری گھریلو باکردار پڑھی لکھی خواتین ہیں. اگر اشتعال انگیزی میں انہوں نے کوئی رد عمل کیا ہے تو انہیں چھوڑ دیں. میں یار وہی سلمان اقبال آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا را اگر آپ کے چینل کے اندر کوئی خاتون جذبات کے اندر داخل ہوئی ہیں, کوئی میرا بھائی جذبات میں داخل ہوا ہے, تو خدا را آپ انہیں معاف کر دیں. آپ اس نقصان کا ازالہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرنا تو وہ چلیں, آپ ہمارے سروں پہ ڈال دیں, لیکن ہماری ماؤں بہنوں کو چھوڑ دیں. میں بہت درد مندی کے ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ کو مخاطب کرتا ہوں. آپ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, آپ کے والد صاحب بھی اریسٹ ہوئے تھے, لیکن آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کی اور دیگر گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. وہ وطن غداری میں باہر گئے تھے, لیکن آپ کا احترام کیا گیا, اداروں نے آپ کا احترام کیا, عدالتوں نے آپ کا احترام کیا گیا. آپ کو سہولت کار نہیں بنایا گیا اپنے والد کا. آپ کے والد کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, مریم نواز صاحبہ برائے مہربانی میری اس ماؤں بہنوں کی گرفتاری کا نوٹس لیں, ریلیز کیا جائے. اور مزید ہماری خواتین خوف و ہراساں ہیں, بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. اس تمام واقعے کو جب ہم ڈیناؤنس کر چکے, اس تمام واقعے کو جب ہم مسترد کر چکے, تو یہ واضح طور پر اس کا پیغام ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں ماؤں بہنوں کو گرفتار کر کے کو آئین کی بالادستی قائم کی گئی ہے, حب الوطنی پاکستان میں جاگی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں اس اپیل کے ساتھ کہ دیکھیں, جو دفاتر فاروق بھائی نے بڑی کیٹیگوریکلی ایک بات کر دی ہے, جو میڈیا ہاؤسز پر حملہ ہوا, دفاتر پہ حملہ ہوا, اور جس نعرے کے بعد حملہ ہوا, میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد کہہ کے پارلیمنٹ پہ حملہ جائز تھا. کیا اس مشتعل مجمع میں کیا مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ کتنوں کے گھروں پہ حملہ ہوا, ان عورتوں کو شناخت کر کے گرفتار کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا 3 دن کا. کیا یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے نہیں تھے؟ کیا پاکستان زندہ باد کر کے آپ پارلیمنٹ پر PTI پر حملے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. کیا پاکستان زندہ باد کہہ کے 27 دسمبر جیسے واقعات کو پورا ملک اجاڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا 27 دسمبر کو پاکستان کی املاک نہیں جلی؟ کیا 27 دسمبر کو لوگ زندہ نہیں جلے؟ قرآن پاک کے نسخے شہید نہیں ہوئے؟ خدا کے لیے
نعرے کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہ کریں. نعرے کو ہم پوری قوم مسترد کر چکی ہے. اور ان خواتین ماں بہنوں کے ساتھ برائے مہربانی تمام ارباب اختیار تمام زونوں کا اجلاس ہوا ہے. ایم کیو ایم پاکستان تمام زون اندرون سندھ کے تمام زون مکمل طور پر ہم اس یکسوئی کے ساتھ تحریک کی جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں. فاروق بھائی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ جو 23 اگست کو ہم نے ایک عزم کیا ہے وہ عزم لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن اب فیصلہ پاکستان کے پالیسی ساز اداروں پاکستان کی حکومتوں ان کے پاس ہے. اور اگر فیصلہ کر لیں تو ہمیں بھی بتا دیں, ہماری دن رات کی محنت ہمیں بھی بتا دیں کہ ہم پر اعتماد ہے, فیصلہ ہے یا نہیں. لیکن ہاں یہ بڑا واضح طور پر ہے, ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ہماری جماعت ہے, 30 سال کی ہماری یہاں پر محنت ہے. ہم اپنی جماعت کو اپنے نظریات اور اپنے فلسفے کے مطابق اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق چلائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی خدمت میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کریں گے. میں بات کو اختتام کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں, ڈی جی رینجرز آپ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماں بہنوں کا ایشو یہ سنگین ایشو ہے. میں اس ایشو کو خدا کے واسطے آج ہی اس کے اوپر کوئی پالیسی فیصلہ کریں. اس فیصلے سے حب الوطنی میں اضافہ ہوگا, اس فیصلے سے پاکستان زندہ باد کے نعرے کو تقویت ملے گی. لیکن اگر اس طرح کے فیصلے ہوئے تو حب الوطنی ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی, حب الوطنی اداروں کی ملکیت نہیں ہوتی. حب الوطنی ہر شہری کے دلوں میں ہوتی ہے. دلوں کی محبتوں کو جگانے کا وقت ہے. دلوں میں وسوسے, ڈر, خوف اور شک پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے. میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا. موضوع آج صرف یہی تھا. اگر اس موضوع سے منسلک کوئی سوال ہے تو صرف وہی کیجیے گا. ایک مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لائنز ایریا میں ٹاؤن آفس توڑا جا رہا تھا جہاں چینل 92 کی ڈی ایس این جی پہ حملے اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلتا ہوں. ایک اور بات بڑی جو میرے ذہن میں آئی ہے, دفاتر توڑے جا رہے ہیں انڈسکرمنیٹ, بالکل توڑے چلے جا رہے ہیں. فاروق بھائی نے کہا اس میں کمپیوٹر تھے, اس میں ٹیلی ویژن تھا. لوٹ کا مال سمجھ کر لوگوں نے دفاتر سے مال اٹھایا, لوٹ کا مال سمجھ کے. ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں, کوئی ٹی وی لے کے جا رہا ہے, کوئی کمپیوٹر لے کے جا رہا ہے, کوئی کرسیاں لے کے جا رہا ہے, کوئی دروازے لے کے جا رہا ہے, کوئی کھڑکیاں لے کے جا رہا ہے, کوئی بلب اتار رہا ہے. یہ کیا دکھ رہا ہے یہ ٹی وی کے اوپر؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان پر پابندی لگ گئی ہے؟ اور اگر پابندی لگ گئی ہے تو پھر ہم سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر پابندی نہیں لگی تو ہمارے آئینی قانونی دفاتر, اور مان لیا کہ اگر انکروچمنٹ پر بھی ہے, سیل کر دیں آپ ان کو, توڑ کر میڈیا کی اسکرینوں پہ فوٹیج بنوا کر کہ کمپیوٹر لے کے لوٹ مچ گئی. یہ لوٹ دفاتر میں نہیں مچی ہے, یہ لوٹ دلوں میں مچ رہی ہے. اس کو محسوس کریں. یہ ہمارا شہر ہے, ہم سے زیادہ اس شہر کو, اس قوم کی نبض کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. بنگلوں سے بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے کا شوق نہیں ہے. اس گلی کے اندر جہاں بارش کا پانی کھڑا ہے یہاں سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور ایک اور بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, دفاتر توڑنے کی صرف ایک مثال دے رہا ہوں, جسٹیفائی نہیں کر رہا. کور کمانڈر حملے سمیت, پاکستانی کرکٹ ٹیم پر حملے سمیت, جی ایچ کیو پر حملے سمیت, کراچی بھر سے سروں کی قیمتیں رکھی گئی, متعدد بین الاقوامی دہشت گرد گرفتار ہوئے, کالعدم تنظیموں کے دفاتر سے پکڑے گئے, مذہبی جماعتوں کے دفاتر سے پکڑے گئے, فوجیوں کو ذبح کرنے والے پکڑے گئے. تو کیا کسی جماعت کے دفاتر اس طریقے سے منہدم کیے گئے؟ یہاں تو صرف نعرہ لگا تھا, جسے فوراً ہی مسترد کر دیا گیا, فوراً ہی مسترد کر دیا گیا اور بھرپور تعداد میں مسترد کیا گیا. کیا جو ملیٹنٹ جو سری لنکن ٹیم پہ حملے کرنے والے پکڑے گئے تھے, کیا ان سیاسی جماعتوں کے دفاتر کو منہدم کر دیا گیا؟ نہیں. ایسا صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. فاروق بھائی والی بات کہ یا تو اس نعرے کی مذمت تک محدود رہیں, یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ نعرہ پیچھے چلا گیا ہے اور دوسرا ایجنڈا آگے آ گیا. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کی سلامتی کے ساتھ.
بہت نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں. ہماری بات پہ یقین کرنے. آج کے بعد ہم ٹیلی ویژن شو میں بار بار اب اس سوال کا جواب نہیں دیں گے. جتنی بار گھما کر سوال آپ پوچھیں گے معنی وہی نکلتے ہیں, ہمارا جواب وہی ہے. آپ ہم سے ایشوز پہ بات کریں, آپ ہم سے ہمارا موقف لیں. ہماری پریس کانفرنس بالکل واضح ہے. مذاکرات کریں, ہر لیول پر ہم سے مذاکرات کریں. اگر آپ نے شک کرنا ہے تو پھر آپ مذاکرات نہ کریں, لیکن اگر شک نہیں کرنا, ہمیں موقع دینا ہے, اور ہمارے علاوہ آپ کسی اور کو موقع دے ہی نہیں سکتے. یہ موقع ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.